نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا آج 23واں پارٹ ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی روشنی میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور فرعون کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور ان واقعات سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں اسے اتار کر عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ جب آپ تشریف لے گئے اور فرعون نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی موسیٰ ہیں، تب فرعون کیا کہتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں اپنے بچپن میں نہیں پالا اور تم نے ہمارے ہاں اپنے عمر کے کئی برس کئی سال نہیں گزارے؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا اور تم ناشکرے تھے۔ اس سے اس کا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک گھونسے سے جو فرعونی مر گیا تھا اس کی طرف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں میں نے وہ کام کیا جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی، تو میں تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، جبکہ تم سے ڈرا تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں سے کیا، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھے احسان جتلاتا ہے، حالانکہ تو نے غلام بنا کر کے رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں جو فرعونی کے قتل ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد آپ مدین تشریف لے گئے، وہاں 10 سال رہے۔ اب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ فرعون کے دربار میں آئے اور آپ نے یہ ساری باتیں کی، جس کے جواب میں فرعون نے بھی وہی پرانے باتیں دہرائیں کہ ہم نے تمہیں بچپن میں پالا اور اتنی عمر تک ہمارے پاس رہے، تم ہماری نعمتیں کھاتے رہے، لیکن تم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی ہے اور ہمارے ایک آدمی کو بھی مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قتل کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا، صرف اس شخص کو ادب سکھانا مقصود تھا، لیکن وہ بے ارادہ قتل ہو گیا۔ ویسے بھی گھونسا مارنے سے کوئی قتل نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ناگہانی موت پر مجھے مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور نہ ہی مجھے شہر کو چھوڑ کر جانے کی ضرورت تھی، لیکن جب تم نے غلط فیصلہ کر دیا تھا کہ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیا تو میں اپنی جان کے خوف سے شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ فعلتها اذا وانا من الضالين، اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ والمراد بذلك الزاہلین
عن معرفة ما يؤول إليه من القتل لأنه فعل الوغزة على وجه التأديب۔ ضالین کا معنی یہ ہے غافل ہونا، یعنی میں نے یہ کام غفلت میں کیا، یہ بات میرے علم میں بھی نہ تھی کہ وہ ایک مکے ہی سے مر جائے گا۔ میں نے مکہ اسے ادب سکھانے کے لیے مارا تھا، قتل کرنے کے لیے نہیں مارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے، جسے حکم حاصل ہوا ہے اسے علم بھی حاصل ہوتا ہے، جس سے علم حاصل ہو اس کی عقل اور رائے بھی کامل ہوتی ہے۔ علم سے مراد دین ہے، جس میں توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علم، یہ سب کچھ شامل ہے جو اس کی اصل ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، یقیناً میرا منصب وہی ہوگا جو سب انبیاء کرام کو حاصل رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے یہ احسان جتلا رہا ہے کہ تو نے میری تربیت کی، حالانکہ تو نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ مالک پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی پرورش کرے، مالک کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے غلاموں کی تربیت کا انہیں احسان جتلائے۔ پھر یہ کہ تو نے مجھے کون سی نعمتیں اپنی طرف سے دے دی ہیں؟ مجھ پر مال تو وہی خرچ کیا جو میری قوم سے بحیثیت غلام وصول کیا جاتا ہے۔ پھر تجھے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ تو نے میرے خاندان کے لاکھوں آدمیوں سے ہر مشکل کام لیا، ان پر جزیہ بھی یعنی ٹیکس مقرر کیا، اس خاندان کے ایک بچے کی تربیت کا احسان جتلانا تجھے زیب نہیں دیتا؟ مجھے پالنے والے بھی تو میرے اپنے ہی لوگ تھے، یا اشارہ تھا کہ میری ماں نے ہی مجھے پالا۔ تم تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور میری وجہ سے تم نے تو جو ہے میری قوم کے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے۔ یہ میری تربیت اور مجھے ذبح ہونے سے بچانا تو صرف میرے پروردگار کا مجھ پر فضل ہے، ورنہ تیرے احسانوں سے تو تیرے ظلم زیادہ ہیں، تیرے مظالم نے تیرے احسان تباہ و برباد کر کے رکھ دیے ہیں۔ اب تو کس وجہ سے احسان جتلا رہا ہے؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ۔ یہ 16ویں پارے سورہ طٰہٰ کی یہ آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے جو بیان ہوئی وہ 19ویں پارے سورہ شعراء کی آیتیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، بس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اور انہیں اب مزید عذاب نہ دے۔ ہم لے آئے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کے پاس سے، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب خداوندی اس پر آئے گا جو کلام الہی کو جھٹلاتا ہے اور روح گردانی کرتا ہے۔ فرعون نے پوچھا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو موضوع صورت، پھر مقصد تخلیق کی طرف ہر چیز کی رہنمائی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک صورت عطا فرمائی ہے اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل پر مصر میں بڑے بڑے مظالم ہو رہے تھے، جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ بوڑھوں، بچوں، عورتوں، ان سب سے بڑے جو ہے خطرناک کام لیے جاتے تھے، گندے کام بھی لیے جاتے تھے، ان سے پاخانے وغیرہ صاف کروائے جاتے تھے، اور ان سے ہر طرح کا ذلت آمیز سلوک کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور ان کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے اپنے 2 بندوں کو روانہ فرمایا۔ مصری لوگ
سورج دیوتا کو الہ اکبر یعنی بڑا خدا یقین کرتے تھے، اور مصر کے فراعنہ یعنی تمام فرعون اپنے آپ کو اس سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے۔ اسی طرح مصریوں کے مذہبی عقیدے کا سہارا لے کر انہوں نے اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کر رکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا ولید بن اصعب، وہ اپنے آپ کو رب یعنی سورج دیوتا کا مظہر سمجھتا اور انا ربکم الاعلی ہونے کی ڈنگیں مارتا تھا، جیسا کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ انا رسول ربک، اے فرعون ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، تو وہ چونک پڑا اور بڑبڑایا کہ میرا بھی کوئی رب ہے؟ سب مصریوں کا تو میں رب ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام غلط کہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا ذرا اس رب کی حقیقت تو بتاؤ جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اور ایسا جواب کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا، کہ میرا پروردگار وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ اپنا وظیفہ حیات اور مقصد تخلیق بحسن خوبی ادا کر سکے، پھر اسے اتنی سوجھ بوجھ بھی عطا کر دی کہ وہ صحیح طور پر ان قوتوں سے کام لے سکے، پرندوں کو پر بخشے، اور پھر انہیں اڑانے کا سلیقہ بھی خود ہی سکھا دیا، مچھلی کو ایسا جسم دیا کہ وہ گہرے دریاؤں اور طوفانی سمندروں میں تیر سکے، اور ساتھ ہی اس نے تیرنے کا ڈھنگ بھی بتایا، گوشت خور درندوں کے پنجے اور دانت بنائے کہ وہ اپنا شکار پکڑ سکے، اونٹ کی قامت کو بلند کیا کہ تو اس کی گردن بھی لمبی بنا دی تاکہ اونچے درختوں کے پتے بھی کھا سکے، اور نیچے زمین سے گردن جھکا کر پانی بھی پی سکے۔ جنگلوں میں جہاں پانی کی سطح بہت نیچی ہوتی ہے، وہاں جو درخت اگائے ان کی جڑیں اتنی لمبی بنا دی کہ وہ زمین کی تہہ سے اپنی خوراک حاصل کر سکیں۔ ہر خطے زمین میں پیدا ہونے والے حیوانات کو وہاں کے مخصوص موسمی تقاضوں کے مطابق لباس بھی عطا فرمایا اور روزی بھی۔ پھر اس گلشن ہستی کے گل سرسبز اور بزم حیات کے صدر نشین حضرت انسان کی ظاہری ساخت اور باطنی صلاحیتوں پر نگاہ ڈالیے، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کی عظمت کا یقین ہو جائے گا۔ کیا شاندار جو ہے جملہ فرمایا کہ ہاں، جب وہ پوچھتا ہے فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو جو ہے وہ ایک ساخت عطا کی ہے، ہر چیز کو موضوع صورت عطا فرمائی ہے، اور اسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ آتا کل شیء صورتہ و شکلہ الذی یطابق المنفعۃ المنطوطۃ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یعنی ہر چیز کو ایسی شکل و صورت بخشی جو ان فوائد اور منافع کے لیے موضوع مناسب ہے جن کے لیے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور ثم ہدا کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں اے عرف کیف یرتفق بما اعطى وکیف یتوصل بھی، یہ بھی سکھا دیا کہ ان اعضاء اور قوتوں سے کس طرح کام لے اور ان منفعتوں تک کیسے رسائی حاصل کریں، کیسے اس سے فائدہ اٹھائے۔ قال فرعون وما رب العالمین، سورہ شعراء میں ہے کہ فرعون نے کہا اور سارے جہان کا رب کیا ہے؟ یعنی تم کہتے ہو کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یعنی جس رب العالمین کا تم اپنے آپ کو رسول کہتے ہو وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت بیان کرنا انسانی طاقت سے ماورا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حکمت بھرا جواب دیا جس سے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتا تو سمجھ جاتا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین میں
اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب تعالیٰ ہے، اگر تمہیں یقین ہو۔ یعنی اگر دنیا کی ساری چیزوں کو تم دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں کی پیدائش ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کی کافی دلیل ہے۔ قال لمن حوله الا تستمعون، سورہ شعراء 19ویں پارے میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دلیل دی تو فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کیا تم غور سے سنتے نہیں یہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے گروہ میں اس وقت اس کی قوم کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ لوگ 500 کی تعداد میں زرق برق لباس سے آراستہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے فرعون نے کہا کیا تم غور سے موسیٰ کی بات نہیں سنتے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ زمین و آسمان تو بہت قدیم ہے، انہیں تو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، ان کے لیے رب تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر دلیل بدل دی، ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ جن کے فنا ہونے کو وہ خود بھی جانتا ہے اور اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ آپ نے کہا کہ وہ تمہارا رب تعالی ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب وہی ہے۔ فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ ضرور عقل نہیں رکھتے، یعنی یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ فرعون ایک غریب عطر بیچنے والا تھا اور وہاں سے اس نے اپنی ہوشیاری اور مکر و فریب سے حکومت حاصل کی تھی، ہر حال وہ حکومت کا جو ہے لالچی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ بھی فرمایا کہ تو میری ایک بات مان لے، اس کے بدلے میں 4 نعمتیں لے لیں۔ اس پر اس نے کہا وہ ایک بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو علی الاعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں اور پستی میں انسانوں، شیاطین، جنات اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، نیز پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلوں اور بیابانوں کا بھی وہی جو ہے پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر اور بے مثل ہے، اور وہ ہر شخص اور وہ ہر مکان کا نگہبان ہے، اور دنیا میں ہر جاندار کو روزی دینے والا وہی پروردگار ہے، آسمان اور زمینوں کی حفاظت کرنے والا بھی وہی خدا ہے، نباتات میں پھل اور پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کی دلوں کی باتوں پر جو ہے خبردار بھی وہی پروردگار ہے، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا بھی وہی جو ہے خدا ہے، وہ ہر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حکم اسی کا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سب سن کر فرعون نے کہا اچھا اس کے بدلے میں 4 چیزیں کیا ہے جو آپ مجھے دیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اقرار کر لے اللہ کی وحدانیت کا تو 4 چیزوں میں پہلی یہ ہے کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہ ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اے فرعون اس دنیا میں مشغول ہو کر تو اللہ تبارک و تعالی سے بہت دور ہے، آخرت سے دور ہے۔ جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، دنیا نے، اس کی حکومت نے تجھے اپنے اندر مشغول کر کے اللہ سے دور کر دیا ہے۔ تو سوچ کہ اگر تو جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کر لے تو پھر تو اللہ کا قریب ہو جائے، تو اللہ کا دوست ہو جائے، تو جو ہے کفر و شرک چھوڑ دے اور اپنا دعوی خدائی چھوڑ دے، ظلم چھوڑ دے،
تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ اور تیسری نعمت تجھے یہ ملے گی کہ ابھی تو ایک ملک تجھے عطا ہوا ہے، اگر تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور کلمہ پڑھ لے تو تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تو تجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے کی حالت میں عطا ہوا ہے، پھر جو اگر تو اطاعت کر لے تو اطاعت کی حالت میں تجھے کیا نہیں ملے گا۔ جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ پھر فرمایا اور چوتھی نعمت یہ ہے کہ تو جوان رہے گا اور تیرے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ یہ سب سن کر کے فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے، ذرا حامان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ حامان وزیر، اس سے پوچھا اس نے کہ موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں، موسیٰ کی بات میں کچھ دم تو ہے۔ حامان کہتا ہے بات تو صحیح ہے، مگر یہ جو تو خدا بنا ہے، ابھی تک لوگ تیری عبادت کرتے تھے، تیری اطاعت کرتے تھے، اب تو جو ہے کسی دوسرے کی عبادت کرے گا۔ سوچ لے لوگ تیرے بارے میں کیا سوچیں گے، تیری حکومت کا کیا ہوگا، کہیں لوگ جو ہے تیرے باغی نہ ہو جائیں۔ یہ حکومت کی لالچ ان سب نے فرعون کو حق قبول کرنے سے روکے رکھا۔ یاد رکھیے آج بھی یہ جو نفسانی خواہشات کی پیروی ہے، یہ انسان کو حق قبول کرنے سے روک لیتی ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی جو لالچ ہے، یہ لمبی امیدیں ہیں۔ فرعون اسے بہت لمبی امیدیں تھیں، اس لمبی امید نے اسے آخرت سے بھی دور رکھا، اسے حق قبول کرنے سے بھی دور رکھا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوی و طول الامل۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ کسی چیز کا خوف ہے تو 2 چیزوں کا ہے، الہوی و طول الامل، ایک نفسانی خواہشات کی پیروی اور دوسرا لمبی امیدیں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ۔ حضور فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کی پیروی انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے، وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ، اور رہا جو ہے لمبی امیدیں، یہ انسان کو آخرت سے دور کر دیتی ہے، آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ لمبی امیدیں آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اندر بھی دیکھیں، لمبی امیدوں نے ہمیں آخرت سے دور کر دیا ہے، دنیا کے قریب کر دیا ہے۔ رات نے دن یہی خیالات آتے ہیں، ارے ابھی تو جوانی ہے، ابھی داڑھی رکھ کر کے، سنت رسول رکھ کر کے ابھی کیا کریں گے، ابھی تو بہت جینا ہے، اور جب بوڑھے ہوں گے، ریٹائر ہوں گے تو پھر داڑھی رکھ لیں گے، بچوں کی شادی ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لیں گے، اور بچیوں کی شادی ہو جائے گی تو پھر جو ہے اللہ اللہ کریں گے، اس کے بعد سدھر جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لمبی امیدوں کا انجام ایسا ہی ہے، انسان یہی سوچتا ہے آج نہیں تو کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، ابھی تو بہت جینا ہے، ابھی تو بہت جینا ہے، ابھی تو میں جو ہے 20 سال کا ہوں، ابھی 25 سال کا ہوں، ابھی تو 40 سال کا ہوں، ابھی تو جو ہے 60 سال 70 سال باقی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ کل صبح فجر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیے امام غزالی فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی کا باغ تھا اور اس میں طرح طرح کے پھل تھے، اس کے 2 دروازے تھے، اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی باغ میں سے، باغیچے میں سے پھل لینا چاہے وہ جا کر کے لے لے، مگر یاد رکھیں کہ اگر باغ کے ایک دروازے سے جیسے گیا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا تو دوبارہ جو ہے اس کو باغ میں جانے کا نہیں ملے گا۔ اسے ایک ٹوکری دے دی جاتی، جو بھی جاتا وہ اندر جاتا، طرح طرح کے درخت تھے، دیکھتا کہ ہاں
اس میں تو پھل ہے اچھے، مگر آگے کچھ اور اچھے نظر آتے ہیں، تو اوپر ہی دیکھتے جا رہا ہے، ہاں ادھر اچھے ہیں مگر ادھر زیادہ جو ہے پکے نظر آتے ہیں۔ ادھر پہنچا، کہا یہ پکے تو ٹھیک ہے مگر آگے جو ہے ایسے ہیں کہ جو کچے پکے ہیں زیادہ دن تک رہ سکتے ہیں۔ یہ کرتے کرتے نظر اوپر ہے اور درختوں کی طرف دیکھتے جاتا ہے اور ہاتھ میں خالی ٹوکری ہے، اس میں سے نہیں تو اس میں سے لے لوں، اس میں سے نہیں تو اس میں سے لے لوں، یہاں تک کہ وہ دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا اور ٹوکری خالی کی خالی رہ جاتی بلا تمثیل۔ ایسے ہی آج ہمارا بھی معاملہ ہے۔ دیکھیں فرعون کا انجام کیا ہوا، آپ سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی 11ویں پارے کی روشنی میں کہ جو ہے فرعون کی اس لمبی امیدوں کا انجام کیا ہوا اور اس دنیا کی لالچ میں ڈوب جانے کا انداز کیا جو ہے انجام کیا ہوا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ بس آج نہیں تو کل سدھر جائیں گے، آج نہیں تو کل نمازی ہو جائیں گے، یہ ٹینشن ہے وہ ٹینشن ہے، اور پھر موت ہمیں دبوچ لیتی ہے اور ٹوکری خالی کی خالی رہ جاتی ہے، یہ عمل کی ٹوکری خالی رہ جاتی ہے اور قبر میں ایسے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بلکہ فرعون جب ہر طرح سے دلائل سے عاجز ہو چکا تو کہتا ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اپنی شرم کو چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ عقل نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ فرعون اپنے سوا کسی کو معبود نہ سمجھتا تھا، اس نے طنز کے طور پر کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی یہ خود جو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ عقل سے دور ہیں، کیونکہ فرعون اسی شخص کو عقل مند سمجھتا تھا جو اسے معبود سمجھے، اور جو اسے معبود نہ سمجھے اسے وہ جو ہے بے وقوف سمجھتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی گفتگو انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ دلائل سے عاجز آ جاتا ہے۔ لیکن نبی کی عظمت کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دلائل پھر بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو مجنون کہہ رہا ہے، دیوانہ کہہ رہا ہے، طنز کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے موسیٰ جاؤ اور جا کر کے نرم بات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے دلیل دیتے ہیں، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ پہلے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، جو ہے وہ تمہارا بھی رب اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ اب فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب وما بینہما، اے فرعون اگر تو نہیں سمجھ پاتا تو سن لے، وہ مشرق و مغرب، پورا پچھم اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب تعالی ہے، اگر تمہیں عقل ہو۔ ان سب کا پالنے والا بھی وہی ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو تو تھوڑی سی نظر دوڑاؤ، مشرق سے سورج کو ہر روز طلوع کرنا، مغرب میں غروب کرنا، اور سال میں ہر موسم، ہر بہار کا اپنے وقت پہ آنا، بارشیں برسانا، ہواؤں کا چلانا، یہ سب کچھ اس کے نظام قدرت میں ہے۔ کاش کہ تمہیں بھی کچھ سمجھ میں آ جائے۔ فرعون نے آپ کو معاذ اللہ صراحتاً مجنون کہہ کر اپنی حماقت کا ثبوت دے دیا، لیکن آپ نے حکمت آمیز جملے ذکر فرمائے کہ اگر تمہیں عقل ہو، یعنی رب تعالیٰ کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرنا تمہاری حماقت پر دلالت کر رہا ہے۔ صحیح اصل میں بے وقوف تم ہی ہو جو اتنے سارے دلائل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچان پا رہے ہو۔ اب فرعون کہتا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ جب ایسے بے وقوف ہر طرح کے دلائل سے عاجز ہو جاتے ہیں تو دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں۔ فرعون کیا کہتا ہے لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ فرعون کی قید قتل سے بھی بدتر تھی۔ اس کا جیل خانہ تنگ اور تاریخ بہت بڑا گہرا گھڑا تھا۔
اس میں اکیلا ڈال دیتا تھا، نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی تھی، نہ کچھ نظر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال اولو جئتک بشیء مبین، کہا میں اگرچہ تمہارے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں، میں معجزہ لے کر کے آیا، دلیل لے کر کے آیا، پھر بھی جو ہے تم مجھے جیل خانے میں ڈال دو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں جو میری نبوت پر دلالت کر رہے ہیں، کیا تو میری حقانیت کے ظاہر ہونے پر بھی مجھے قید میں بھیجے گا؟ اب فرعون کہتا ہے قال فات به ان كنت من الصادقین فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين۔ فرعون نے کہا تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، جبھی وہ صریح بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا بغل میں ڈال کر، تو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، رنگ اس کا پیلا تھا، اس کے جسم پر بال تھے، منہ کھولا ہوا تھا، اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور 1 میل تک بلند ہو گیا۔ اس نے اپنے نیچے والا جبڑا زمین پر رکھا اور اوپر والا فرعون کے محل کی دیواروں پر فرعون کی طرف متوجہ ہوا تاکہ اسے پکڑے۔ فرعون نے تخت سے نیچے چھلانگ لگائی اور اس کی ہوا خارج ہونے لگی۔ بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ اس کی 400 مرتبہ اس دن ہوا نکلی، اور مرتے دم تک اسی وجہ سے پیٹ کی بیماری میں مبتلا رہا اور اسی حال میں غرق ہو گیا۔ جب اژدہے نے لوگوں کی طرف رخ کیا تو لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس بغدوڑ کی وجہ سے 25,000 آدمی ایک دوسرے پر گر کر مر گئے۔ فرعون نے چلانا شروع کیا اور کہنے لگا اے موسیٰ اس کو پکڑو، میں تم پر ایمان لے آؤں گا، بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پکڑا تو وہ پھر اپنے حال پر لوٹ آیا، یعنی عصا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ سب لوگوں نے فرعون کی عاجزی دیکھ لی۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ابھی ایک معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ایک معجزہ دکھایا تو فرعون نے کہا کیا اور بھی تم نشانی لائے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں لے کر باہر نکالا تو وہ سورج کی شعاؤں کی طرح چمکنے لگا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ نکالا تو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ اللہ اکبر۔ یہ عصا موسیٰ علیہ السلام کا، اس پر تھوڑی سی بات کر لیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ امام ابن جریر اور ابو الشیخ رحمہ اللہ نے حضرت منہال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ قول نقل کیا کہ عصائے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ سانپ بنا 1 میل یعنی 1.5 کلومیٹر تک لمبا ہو گیا تھا، اور فرعون جو ہے عاجز ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں اور کہنے لگا اے موسیٰ آپ جلدی جو ہے اسے اٹھا لیں، میں ضرور کہتا ہوں کہ میں ضرور ایمان لے آؤں گا۔ اس طرح کے وعدے تو فرعون نے کئی مرتبہ کیے۔ بہرکیف یہاں پر ایک علمی گفتگو سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ روم کے بادشاہ نے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا، جس میں یہ پوچھا کہ سب سے بہترین کلام کون سا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا کلام کون سا اچھا،
پھر تیسرا کون سا کلام اچھا، پھر چوتھا کلام کون سا اچھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ معزز مخلوق کون سی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے معزز بندی کون سی ہے، مخلوقات میں وہ 4 چیزیں کون سی ہے جو پیٹ میں نہیں سوئی، اور وہ قبر جو اپنے ساتھی کو لے کر چلی وہ کون سی ہے، اور مجرا قوس اور اس جگہ کے بارے میں پوچھا جس پر سورج جو ہے طلوع نہ ہوا ہو، اور نہ اس سے قبل سورج طلوع ہوا، اور نہ اس کے بعد۔ جب حضرت امیر معاویہ کے پاس وہ خط پہنچا تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے، مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ یہاں کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے عرض کی گئی کہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کے پاس خط بھیجو اور ان سے دریافت کرو کہ ان سارے سوالوں کے جواب کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے سید المفسرین عبداللہ ابن عباس، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہم علمہ الکتاب والحکمہ یہ جو ہے کہہ کر کے دعائیں دی تھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد کو اللہ کے رسول نے ایک دن سینے سے لگایا اور پھر دعا دی، اللہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم سکھا اور حکمت عطا فرما۔ وہ سید المفسرین کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا کہ ان سب سوالوں کے جوابات کیا ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب لکھے، فرمایا سب سے افضل کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ پھر اس نے پوچھا تھا اس کے بعد کون سا افضل کلام ہے، فرمایا اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب کلام ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے، یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر ہے، یہ سب سے افضل کلام ہے جو نماز کو جو ہے شروع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے معزز مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی اولاد آدم ہے، یہ انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ کی بندیوں میں سب سے افضل حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ ہیں۔ وہ 4 افراد جو پیٹ میں نہیں سوئے وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، اور وہ مینڈا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ فدیے میں دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جسے آپ نے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اور وہ قبر جو صاحب قبر کو لے کر چلتی رہی وہ مچھلی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے نگل لیا تھا، اور مجرا سے مراد آسمان کا دروازہ ہے، اور قوس یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کے بعد اہل زمین کے لیے امان ہے۔ وہ مکان جس میں سورج طلوع ہوا، جہاں سے نہ اس سے پہلے طلوع ہوا تھا اور نہ اس کے بعد وہ جو ہے طلوع ہوگا، یہ وہ مکان یعنی وہ جگہ ہے جہاں سے بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھٹ گیا تھا۔ اس کا واقعہ آگے بیان کیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ جواب سنائے گئے تو آپ بہت خوش ہوئے اور روم کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ روم کے بادشاہ نے کہا یہ جواب جو ہے کسی اسی کے ہیں جو ہے نبوت کے خاندان سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف عرض یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات دکھائے، پھر آگے فرعون نے کیا کیا جو ہے اس کا رد عمل کیا، انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔